شادی کے 1.5 سال بعد وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں لیٹی، گھنگریالے بالوں کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے کہیں ماضی میں کھو گئی۔ ماضی، آج اس کا میٹرک کا آخری پیپر تھا، اور اس سے زیادہ اسے خوشی اس بات کی تھی اس کے بھائی کی شادی شروع تھی۔ گھر میں پہلی شادی تھی اور وہ اس شادی کو لے کر بہت ہی پرجوش اور خوش تھی۔ حاجی صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس کا نمبر دوسرا تھا، مگر وہ اپنے گھر کی لاڈلی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ شادی والے گھر مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ سب ہی مہمان، یعنی اس کی پھپھو، خالہ، ماموں، چاچو اور ان کے بچوں سے وہ بہت ہی گرم جوشی اور خوش دلی سے ملی۔ اپنی باتوں اور عادتوں سے اسے سب کا دل جیتنا تو آتا ہی تھا۔ بازار جانے کے لیے وہ جیسے ہی نکلنے لگی تو سامنے اس کی بچپن کی دوست باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ پھر تو یوں سمجھو کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ماریا سے ملنے کے بعد اس نے ساتھ کھڑے لڑکے پر ایک نظر ڈالی تو ماریا سمجھ گئی اور بولی، ان سے ملو، یہ ہے میرے بھائی۔ یار تم بھول گئی، کتنا تنگ کرتے تھے ہم ان کو۔ اس سے پہلے حماد کچھ کہتا، اس نے اپنے بھائی کو آواز دی، بھائی شمشاد، خالہ کے بچے آئے ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں۔ اور پھر ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری شادی میں بس ایک چیز بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی کہ حماد کی نظریں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ شادی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں حماد کا یوں دیکھنا اور اس سے بات کرنے کے موقع ڈھونڈنا باقی تھا۔ اسی سوچ میں اس کے موبائل کے رنگ بجی تو انجان نمبر سے کال تھا۔ کال اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں حماد کی آواز پڑی اور یوں ان کے بات کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور کب کیسے محبت نے جنم لے لیا، دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے اور اب گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ حماد سے بات کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ کل کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ بات اس نے حماد کو بتائی تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، صرف تمہیں، اور بس تمہیں۔ تو بس تم ابھی کچھ بھی بول کر ٹال دو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے رونے لگی کہ بھائی، ابھی میں بس 18 کی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ لاڈلی ہونے کا یہی تو فائدہ تھا کہ کسی نے بات نہ ڈالی۔ اور یوں زندگی کے مزید 2 سال گزر گئے، اور 4 سال بعد حماد پاکستان واپس لوٹا تھا، اور آج اس کی ملاقات حماد سے ہونے جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی منگنی تھی اور حاجی صاحب کی پوری فیملی انوائٹڈ تھی۔ گاؤں پہنچ کر سب نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ گاؤں میں ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد یہی روٹین تھی۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، مگر وہ تھی کہ دور بیٹھے حماد سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی، اور یہ بات اس کی ماں بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ کچھ تو ہے، جانتی بھی کیسے نہ، آخر ماں تھی۔ منگنی کے دوسرے دن ہی سب گھر واپس آئے تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا نینا، میرے کمرے میں آؤ، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جی ماما بولیں۔ دیکھو بیٹا، تم ہماری لاڈلی بیٹی ہو، تمہارے بابا کو لوگ بہت مانتے ہیں، ان کی سفید داڑھی پر کوئی داغ نہ لگنے دینا۔ میں سب جانتی ہوں، اور اگر وہی سچ ہے تو بتاؤ مجھے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھے گھر کی بیٹیاں چھپ کر تعلق نہیں رکھتی۔ پھر کیا تھا، اس نے روتے ہوئے سب اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماما، آپ بابا سے کیسے بات کریں گی؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ ہاں بیٹا، مگر یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے،
تم حماد سے بات کرو کہ وہ کب لانا چاہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو. جی ٹھیک ہے. کمرے میں جاتے ہی اس نے کال ملائی. ہیلو حماد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. ہاں ہاں کہو نا. وہ حماد، میں نے ماما کو سب سچ بتا دیا ہے اور وہ چاہتی ہیں تم رشتہ لے کر آؤ. کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر حماد کی آواز نے خاموشی توڑ دی. دیکھو مجھے بھی کچھ کہنا ہے. ہاں بولو کیا؟ نین، ہم 4 سال سے اچھے دوست ہیں. ہاں کچھ پل کو مجھے بھی لگا کہ یہ محبت ہے، مگر وہ سب وقتی تھا. حماد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 4 سال سے ہم رابطے میں ہیں اور تم کہہ رہے سب وقتی تھا؟ ہاں نینا وقتی تھا، مگر ہم اچھے دوست ہیں. دوست؟ ہم دوست تھے تو کیوں ہر بار آتے ہوئے رشتے سے تم نے مجھے انکار کرنے کو کہا؟ نین، میں نے کہا نا وقتی تھا سب، جسے ہم محبت سمجھ بیٹھے. مگر حماد اب نینا آنٹی سے کہہ دو میں کبھی نہیں لا سکتا تمہارے گھر رشتہ، اور تم بھی سمجھ جاؤ. اور ہاں جب سمجھ جاؤ تو فیصلہ کر لینا. کال بند ہو گئی، مگر نینا ساری رات نہیں سوئی. صبح ماں نے حالت دیکھی تو پوچھا کیا ہوا، اور وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی. چیختے روتے اس نے رات کا قصہ سنا دیا اور ماں اسے بس دلاسا دیتی رہ گئی. کچھ دن گزرے تو اس کے ماموں اس کا رشتہ لے کر گھر آئے. حاجی صاحب نے اپنی بیگم کو اشارہ کیا کہ جاؤ نینا کی رضامندی پوچھو. کھڑکی میں کھڑی نینا سب سن رہی تھی. ماما کو پاس آتا دیکھ کر کہنے لگی، ماں مجھے کچھ وقت دو. اور پھر ساری رات اور دن گزرنے کے بعد جب حاجی صاحب کو کہتے سنا کہ میں اپنی بیٹی سے خود پوچھوں گا، تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوا. وہ اپنے بابا کو انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر ساری زندگی وہ اپنے ہونے والے شوہر کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی. اسے فیصلہ کرنا تھا، اور کرنا بھی ابھی لازم تھا. اس کے کانوں میں ایک ہی بات تھی، ان کی سفید داڑھی کو داغ نہ لگنے دینا، داغ نہ لگنے دینا. دروازہ بجا تو اس نے کہا، بابا جان آ جائیں. ارے میرا پتر، تمہیں کیسے پتا میں ہوں؟ بابا جان آپ کی خوشبو، آپ کی موجودگی بتاتی ہے. اچھا پتر، تمہاری ماں نے تم سے جو بات کی اس پر کیا سوچا تم نے؟ وہ رونے لگی. نہ پتر، آخری فیصلہ تیرا ہوگا. بولو پتر. بابا جیسے آپ خوش، اور پتر تم؟ میں بھی خوش رہوں گی. آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اور پھر 2 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی. حال یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے کب آنسو بہنے لگے اسے اندازہ ہی نہ ہوا. دروازے کی آواز پر وہ اپنی سوچ سے باہر آئے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنے لگی، کیا آخری فیصلہ میرا تھا؟ ہاں میرا تھا. کیا میں خوش ہوں؟ ہاں میں خوش ہوں. سب کہتے ہیں میں خوش ہوں. اور پھر مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی.